اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت کا الزام۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر غور کیا گیا۔ معاملے کو فل کورٹ بینچ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جانے پر بھی مشاورت کی گئی۔ اجلاس 2 گھنٹے 12 منٹ تک جاری رہا۔ ہائی کورٹ ججز کے خط پر تمام ججز نے رائے کا اظہار کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال مندوخیل کی شرکت، جسٹس امین الدین، جسٹس شاہد وحید، جسٹس اطہر من اللہ اور دیگر ججز بھی شریک ہوئے۔ سپریم کورٹ اجلاس کے حوالے سے اعلامیہ جاری کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے چیف جسٹس کے نام خط میں عدالتی کیسز میں ایجنسیوں کی مداخلت کا الزام لگایا۔ کہا ایجنسیوں کی مداخلت ججز پر اثر اندازی سراسر توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ عدالتی امور اور عدلیہ کی کارروائی میں مداخلت کرنے والوں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ججز کے خط کے بعد بانی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلوں کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی۔ ججز کو دباؤ میں لایا گیا۔ مداخلت کا مقصد من پسند فیصلے کرانا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی نیوز کانفرنس کہا ہائی کورٹ کے 6 ججز دباؤ سے متاثر ہوئے، ماتحت عدلیہ پر بھی اثر پڑا، اسی لیے 5 دن میں بانی کو 3 سزائیں سنائی گئیں۔ سپریم کورٹ آج ہی معاملے پر لارجر بینچ تشکیل دے۔ عمر ایوب نے کہا کہ ججز کا خط پاکستان کے انتظامی امور پر چارج شیٹ ہے، ہدف بانی پی ٹی آئی تھے، پورا سسٹم بے نقاب ہو گیا۔ ہم اس پوائنٹ کو تمام اسمبلیز میں بھرپور طریقے سے اٹھائیں گے۔ فی الفور بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، شاہ محمود اور پرویز الہی کو رہا کیا جائے۔ یہ صرف بانی نہیں ہے بلکہ ہر پاکستانی شہری کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ سب کو آئین کی پاسداری کرنی چاہیے۔ حکومت کا سرکاری سطح پر موقف دینے سے انکار۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق نے کہا کہ چیف جسٹس کے احکامات کا انتظار کرنا چاہیے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے ججز کے خط پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل ایجنسیز نہیں، ججز کے محاسبے کا فورم ہے۔ انہوں نے اپنی شکایت غلط جگہ پہنچا دی۔ 5 سال تک جو شوکت صدیقی کے حق میں نہ بولے، ان کے ضمیر اچانک کیوں جاگ گئے؟ 9 مئی کے ملزمان کے تحفظ کے لیے مخصوص جماعت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ بظاہر سینئر ججز نے جونیئر سے خط لکھوایا جس کا محرک کوئی اور ہے۔ چاہیے تھا شوکت صدیقی کی طرح برملا ایسے کرداروں کا نام لیتے اور عدالتوں میں طلب کرتے۔ وزیر اعظم کا بشام میں دہشت گردی کے واقعے کی مشترکہ تحقیقات کا حکم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت سیکیورٹی سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ پاکستان میں مختلف منصوبوں پر کام کرنے والے چینی باشندوں کی سیکیورٹی سے متعلق امور پر غور۔ وزیر داخلہ کی بشام واقعے پر بریفنگ۔ وزیر اعظم نے چینی باشندوں کی فول پروف سیکیورٹی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا پوری قوم چینی جانوں کے ضیاع پر غمزدہ ہے۔ پاک چین دوستی کو نشانہ بنانے والی کارروائیوں کا مقصد خاص طور پر دونوں آہنی بھائیوں کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا ہے۔ دہشت گردوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمنوں کا ہر جگہ پیچھا کیا جائے گا۔ اعلیٰ سطح کی تحقیقات کر کے سہولت کاروں اور ذمہ داروں کو سزا دیں گے۔ سپہ سالار کا ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کی عزم کا اعادہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے مہمانوں پر بری نظر ڈالنے والے ہر دہشت گرد کے خاتمے کے لیے لڑیں گے۔ آخری دم تک دہشت گردی کا مقابلہ پوری طاقت سے کریں گے۔ پاک چین تعلقات کی مضبوطی دشمنوں کو برداشت نہیں ہو رہی۔ بشام میں غیر انسانی حملہ دونوں ممالک کے درمیان پائیدار دوستی اور مشترکہ اقدار پر حملہ ہے۔ دہشت گردی کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کی چینی سفیر سے گفتگو۔ صدر مملکت کا چینی سفارت خانے کا دورہ۔ بشام میں دہشت گرد حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار۔ کہا پاکستانی قوم دکھ کی اس گھڑی میں چینی عوام کے ساتھ ہے۔ منصوبوں پر کام کرنے والے چینی شہریوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان دہشت گردوں کے خطے میں امن، خوشحالی اور سلامتی کے لیے ہمارے مشترکہ اہداف کو کمزور کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ چینی سفیر بولے دہشت گرد انسانیت کے دشمن ہیں۔ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کو پکڑنا ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ تعاون مزید بنانے، سی پیک اور دیگر منصوبوں پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اظہار۔ ادھر بشام میں خودکش دھماکے کا مقدمہ درج، دہشت گردی کے دفعات بھی شامل۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت پرعزم ہے۔ پاک چین لازوال دوستی ہمیشہ قائم رہے گی۔ بشام میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیوز کانفرنس بولے
पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की जंग में जानों के नजराने पेश किए। हम 2018 में पुरअमन पाकिस्तान छोड़कर गए थे। 2013 में जब आए तो आए रोज दहशत गर्दी के वाकयात होते थे। अब दहशत गर्दी दोबारा सर उठा रही है। जब तक दहशत गर्दी का खात्मा नहीं होता चैन से नहीं बैठेंगे। ऑपोजिशन कौमी असम्बली में दहशत गर्दी के मामले पर किरदार अदा करें। वकला तंजीमों का जजेस से इजहार यकजहती। सुप्रीम कोर्ट बार इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट बार यकजबान। सुप्रीम कोर्ट बार के जजेस का जिंदगी में मुदाखलत पर नापसंदीदगी का इजहार। एलामिया में कहा कि अदलिया और जजेस की निजी जिंदगी में मुदाखलत पर न सिर्फ मजम्मत बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के एलामिया में कहा गया कि चीफ जस्टिस मामले की शफाफ इंक्वायरी कराएं। जो लोग इस मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अदलिया आजादाना कानून और आइन के मुताबिक फैसलों को बिला खौफ व खतर यकीनी बनाए। सिंध और बलोचिस्तान बार का भी मामले की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी नोटिस। चेयरमैन फारूक नायक ने एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया। जजेस के खत पर तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। मियां दाऊद एडवोकेट की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान की हल्फ बर्दारी की ऑपोजिशन की दरखास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट की स्पीकर केपी को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अदालत के हुक्मनामे में कहा गया स्पीकर आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। सेनेट इलेक्शन के लिए बुलाए गए इजलास में पहले मखसूस नशिस्तों पर कामयाब अरकान से हल्फ लें। वोट कास्ट करने की इजाजत भी दी जाए। समाअत के दौरान जस्टिस एस.एम. अतीक शाह ने कहा हुकूमत की तो असम्बली में अक्सरियत है, फिर हल्फ क्यों नहीं ले रहे। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए जब हुकूमत में होते हैं तो रवैया अलग होता है, ऑपोजिशन में होते हैं तो रवैया अलग होता है। कौमी असम्बली में आप लोग और सूबाई असम्बली में ये लोग वावेला मचाते हैं। आप लोगों को आइन से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, आइन की पासदारी करनी चाहिए। पंजाब से मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। राजा नासिर अब्बास, हामिद खान, परवेज रशीद, तलाल चौधरी, अहद चीमा और नासिर महमूद भी बिला मुकाबला सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान में भी सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करने के लिए इत्तेहादी जमातों में फार्मूला तय पा गया। सेनेट की 11 खाली नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3, JUI को 2, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को 1-1 नशिस्त मिलेगी। पीपल्स पार्टी के चंगेज जमाली, बिलाल मंदुखेल और राहत जमाली, मुस्लिम लीग नून के सईदुल हसन मंदुखेल, आगा शाहजेब दुरानी और हुस्ना बानो, JUI के अहमद खान और मौलाना वासे, ANP के अमल वली खान, नेशनल पार्टी के जान मोहम्मद लेदी के मुंतखब होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन लड़ने वालों की फहरिस्त जारी। मुराद सईद, आजम सवाती, खुरम ज़ीशान, रुबीना खालिद, दिलावर खान और दीगर इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत। इंतजामिया को हिदायत जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाजत दें। नॉर्मल शराइत लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत ना रखें। सरकारी वकील ने कहा सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाजत नहीं थी। हिदायत लेने के लिए वक्त दें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। उधर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने पर PTI की दरखास्त। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए पुरअमन एहतजाज हर सियासी जमात और शहरी का आईनी हक है। अदालत ने दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। साइफर केस में साजिश से क्या मुराद है? पहली प्रेस रिलीज में तो साजिश का जिक्र ही नहीं था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जिस तारीख को साइफर वापस न करने का मुकदमा दर्ज हुआ उस दिन तक दीगर 7 लोगों ने भी साइफर वापस नहीं किया, मगर मुकदमा सिर्फ बानी PTI और शाह महमूद के खिलाफ दर्ज किया गया। बानी PTI के वकील सलमान सफदर का इंकशाफ। दलाइल दिए कि साइफर केस में जज ने मिसकंडक्ट किया, कानूनी हक नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि 2 तरीके होते हैं कि ट्रायल कैसे चलाना है और केस मेरिट पर सुनना है। क्या इस केस की कार्रवाई अदालती वक्त के बाद शाम तक भी होती रही? क्या रात की अदालती कार्रवाई को किसी ऑर्डर में लिखा गया? वकील सलमान सफदर ने कहा कि रात 9 बजे तक समाअत चलती रही, किसी अदालती ऑर्डर में नहीं लिखा गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए
کہ سائفر پر صرف آپ کے خلاف کارروائی کیوں کی گئی؟ وکیل نے جواب دیا، سائفر سیاسی بنیادوں پر مقدمات کے لیے استعمال کیا گیا۔ کارروائی کل تک ملتوی۔ لطیف کھوسہ سمیت دیگر وکلاء کو کل 11 بجے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی طبیعت ناساز، پمس ہاسپٹل میں داخل کر لیا گیا۔ اس ہاسپٹل ذرائع کے مطابق پرویز الہی کی پسلیوں میں فریکچر ہے، آنکھ کے اوپر چوٹ کا نشان ہے، امراض قلب سمیت دیگر بیماریاں بھی لاحق ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے پرویز الہی کو متعدد چوٹیں آئی تھیں۔ ڈاکٹرز کو پرویز الہی کی حتمی رپورٹس کا انتظار۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کا عدم قرار دینے کے خلاف اپیلیں۔ گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ کیس براہ راست نشر کرنے اور بینچ کی فوری تشکیل نو کی استدعا منظور نہ ہوئی۔ پرائیویٹ درخواست گزار اور صوبے اس کیس میں فریق کیسے بن سکتے ہیں؟ اٹارنی جنرل اور فریقین سے معاونت طلب۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ تجویز سامنے آئی کہ جن ملزمان کی بریت بنتی ہے ان کی حد تک فیصلے سنائے جائیں۔ اٹارنی جنرل زیر حراست 103 ملزمان کی تفصیل فراہم کریں۔ مزید سماعت 28 مارچ کو کی جائے گی۔ سپریم کورٹ میں صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف سماعت، عدالت نے آئندہ سماعت تک ایف آئی اے کو گرفتاریوں سے روک دیا۔ دوران سماعت وکیل نے موقف اپنایا کہ اس قانون کا نواز شریف اور بانی پی ٹی آئی کے دور میں استعمال ہوا۔ شکایت کا مدعی ایف آئی اے کا اپنا افسر ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کیوں خود سے تصور کر رہے ہیں، وہ ایف آئی آر درج کریں گے۔ کئی بار اوپر سے بہت پریشر آ جاتا ہے، غلط استعمال تو بہترین قسم کے قانون کا بھی ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی غیر قانونی چیز دکھائیں گے تو ہی ہم اسے کالعدم کریں گے۔ کیس کی سماعت 2 اپریل تک ملتوی کر دی۔ شہریوں کو خونی ڈور سے بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کا احسن اقدام۔ موٹر بائکس پر سیفٹی وائر کی تنصیب مہم کا آغاز۔ مریم نواز نے آبشار خدمت مرکز میں سیفٹی وائر مہم کا آغاز کیا۔ شہریوں میں سیفٹی وائرز کی تقسیم۔ وزیر اعلیٰ کا آبشار خدمت مرکز کا دورہ، سیلف آپریٹنگ سسٹم کا جائزہ، آٹومیٹک سٹیمیولیٹر پر ڈرائیو بھی کی۔ شہریوں سے سہولتوں سے متعلق دریافت کیا۔ سی ٹی او امارہ طاہر کی مریم نواز کو بریفنگ۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ دھاتی ڈور اور پتنگ بازی کے خونی کھیل میں ملوث افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کسی کو عوام کی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سیفٹی وائرز نہ ہونے کی وجہ سے چالان نہیں ہوگا، یہ عوام کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ T20 ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی ہی رہیں گے۔ بابر اعظم بطور پلیئر T20 میں شامل ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق شاداب اور رضوان بھی شاہین کو کپتانی سے ہٹانے کے حق میں نہیں۔ بابر بھی شاہین کو سپورٹ کرتے ہیں۔ بورڈ کیمپ کے دوران کپتان کا باضابطہ اعلان کرے گا۔ ادھر کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد میں کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ شروع۔ پہلے روز میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ کیمپ 8 اپریل تک جاری رہے گا۔ کھلاڑیوں کو آنے والی سیریز اور T20 ورلڈ کپ تک کے تیار کیا جائے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے کیا انتظامات کیے؟ آئی سی سی وفد کا راولپنڈی اسٹیڈیم کے انکلوجرز کا دورہ۔ پی سی بی حکام نے تیاریوں پر بریف کیا، سیکیورٹی انتظامات سے آگاہ کیا۔ آئی سی سی وفد کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے ملاقات۔ چیمپئنز ٹرافی کرانے کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال۔